کیونکہ آپ نے اپنا حساب دینا نہیں ہے نا، اس لیے کسی کا حساب لینا ہے نا آپ نے، بھاگتے وہ آسان ہے. اپنا. اچھا رزاقی صاحب، اسلام آباد میں راولپنڈی میں آپ یہ بتائیں کہ عاصم سلیم باجوہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بیٹے کی کمپنیاں بھی ہیں، بیوی نے سرمایہ کاری بھی کی ہے، اس وقت وہ ایک سیاسی عہدے پر ہیں، حکومت کے ترجمان کیا انہیں رسیدیں نہیں دکھانی چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو اس میں حکومت سے پہلے سب سے پہلے جو سوالیہ نشان ہے جس پہ لوگ اتنی بات نہیں کر رہے وہ فوجی عدالتوں پہ. کیونکہ یہ مال کوئی انہوں نے پچھلے 2 سال میں تو نہیں، پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں میں بنایا، اور اس ٹائم وہ سرونگ آرمی کے اندر تھے آپ کی. تو بالکل سب ٹھیک. سے پہلا سوال تو آپ کا فوجی عدالتوں سے ہونا چاہیے. جو یہ اتنے بڑے بڑے آپ کسی جرنیل کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایون کسی چھوٹے عہدے کے بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو وہ بتائے گا جی کہ ہمارا ایسا زبردست احتساب کا نظام ہے کہ آپ کی سوچ ہے سیاست دان اس ملک میں کرپٹ ہے، لیکن ہماری تو اے ٹو زی اگر کوئی ہلکی سی بھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری تو اپنی عدالتیں اتنی کمال کی ہیں کہ ہمیں تو باہر کے احتساب کی ضرورت ہی نہیں. تو سب سے پہلے تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کی فوجی عدالتیں ستو پی کر سو رہی تھی جب یہ سارا مال بنایا گیا، تو آپ کی فوجی عدالتیں کہاں پہ تھیں؟ اور اگر وہ یہ چیز نہیں پکڑ سکیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا احتساب کے لیے کوئی اور پاکستان میں نظام کی ضرورت ہے. یہ دو چیزیں ہی ہیں نا. یہاں تو وہ عدالتیں بالکل کوئی ٹھیک. نوٹس کیا ہو، کوئی مجھے عدالتی نوٹس آپ ان کی لا دیں کہ ان کو فوجی عدالت نے بلایا ہو کہ جی آپ نے یہ اتنا پیسہ کہاں سے بنایا ہے، کس طرح کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے. اس کے بعد بات ہے کہ اب ان کے پاس سویلین عہدہ ہے اور اب ان کا احتساب جو ہے وہ باقی ادارے کر سکتے ہیں. تو پہلا سوال تو آپ کا یہ بنتا ہے. تو مجھے اس بالکل. بارے میں آپ بھی کائنڈلی گائیڈ کریں، اگر میری نظر سے نہ گزرا ہو کوئی ایسا پیپر، کوئی فوجی عدالت نے انہیں طلب کیا ہو، کوئی ان سے بات چیت کی ہو کہ آپ نے یہ اثاثے کہاں سے بنائے اور یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے، تو پہلا سوال تو وہ بنتا ہے. تو مجھے بھی آپ بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ انہیں عدالتوں نے بلایا ہو، فوجی عدالتوں نے. ہو سکتا ہے جی ان کو بلایا ہو اور وہاں پہ گئے ہوں، کیونکہ وہ ان کا جو ہے وہ ہڈن بھی تو ہوتا ہے نا، وہ بتاتے بھی تو نہیں نا، نہیں تو ہو ہو ہاں سکتا میں بھی لیکن اب دیکھیں نا، اب انہیں اپنا ویو کلیئر کرنے کے لیے اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہے تو انہیں پھر وہ نوٹس پیش کر دینا چاہیے اوپنلی، کیونکہ اب تو وہ سول عہدے پہ ہے نا. دیکھیں جی اگر کوئی بالکل ٹھیک. نوٹس پیش ہوا تو اس پہ کیا کاروائی ہوئی، کیونکہ وہ تو آرام سے اپنے سلیوٹ لے کے تو آرمی سے سائڈ پہ ہوئے نا، تو ان کے بالکل خلاف کوئی ٹھیک. کاروائی تو نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نوٹس نہیں ہوا. تو جہاں تک اب تعلق ہے تو آپ مطلب مجھے اس بات پہ ہنسی آتی ہے جو لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمران نیازی ان سے استعفیٰ لے گا. کبھی کوئی بندہ، اب میں تھوڑی سخت بات کروں گا، لیکن کبھی کوئی بندہ اپنے والد کے اگینسٹ جا سکتا ہے؟ میں اب تھوڑی سخت بات کروں گا، ٹھیک ہے آپ کا شو ہے، لیکن میں اب سخت بات کروں گا کہ کبھی کوئی بندہ اپنے والدین کے اگینسٹ جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا. جو بندے جس بیساکھی کے سہارے وہ کھڑا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس بیساکھی کا استعفیٰ لے لیں؟ اچھا اس کا مطلب ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آج وہ استعفیٰ لے کر گئے ہیں تو وزیر اعظم جی صاحب نے ادھر آئے، ادھر اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، سر میں دیتا ہوں استعفیٰ، سر آپ نہیں، سر ایسے نہیں، سر یہ بات ٹھیک ہے پھر؟ بالکل، یہ 100% ٹھیک ہے. بلکہ انہوں نے شاید ان کو اپنی سیٹ پہ بٹھایا ہو کہ آپ کی کل پروگرام میں آپ سے تھوڑی سی گستاخی کر دی ہے میڈیا نے، تو آپ ایک کام کریں میری سیٹ پہ بیٹھے، میں نیچے زمین پہ بیٹھ کے آپ کی بات سنتا ہوں. کچھ ایسا ہوا ہوگا. 2 کوڑی کی اس بندے نے، عمران نیازی نے 2 کوڑی کی حیثیت نہیں چھوڑی پرائم منسٹر کے عہدے کی بھی، یہ سارا کام کر کے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ عہدہ بہت بڑا ہے، اور عمران خان صاحب کا تو 22 سال کا جو انہوں نے چورن بیچا تھا وہ تھا یہ کہ مطلب کہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، جیسا بھی ہو، ہم نے احتساب کرنا ہے. تو اس اس لحاظ طرح کی حکومت، اس طرح کی عمران خان کے لیے اس طرح کی حکومت لینے سے بہتر تھا کہ وہ حکومت میں نہ رہتا اور سرخرو مر جاتا، کہ تاکہ